کے بغل کے اندر ایک کرسی کا انتخاب فرمایا اور کہا غریب النواز ہمارے بادشاہ سے ہمارے پیر نے کہا آپ یہاں بیٹھے وہ غوث اعظم جن کے تلووں کو چھونے والے اللہ والے کہلائے ان کے بغل میں کرسی میرے غریب النواز کی پڑی۔ استاد زمن بولے کرسی ڈالی تخت شہ جینا کے قریب، کرسی ڈالی تخت شہ جینا کے قریب۔ کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حق معین، حق معین، حق معین، نعرہ حیدری۔ اسے چاہا در پہ بلا لیا، جھولی کو لے کر چلے آئے ہم، اعلانے آ گئے غریب النواز کے در پر۔ ہاں ہر سال چلے آتے ہیں اور ہمارے حضرت تو کہا کرتے تھے جو سال گزرا اور اسی عرصے غریب النواز کے اندر حضور معصوم ملت کی بھی شرکت رہی تھی، ہے نا۔ پھر حضرت یہیں سے تشریف لیے گئے اور پھر اللہ اکبر، اللہ والے اور اللہ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ ہم تو ابھی بھی یہی کہ آج بھی اس سبحان اللہ محفل مبارک کی سرپرستی حضور معصوم ملت فرما رہے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جھولی پھیلا کے ہم چلے آئے۔ مجھے ایک قرآن پاک کی آیت یاد آئی، رب قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اگر ادھر کی بات کروں تو کہیں گے کہ یہ تو ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعات۔ اگر حدیث کی بات کروں تو کچھ ناہنجار یعنی بابی دیوبندی، ارے یہ تو حدیث یہ ضعیف ہے، یہ لو میں قرآن پاک پیش کرنے لگ گیا۔ ذرا زور سے رب قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ، ہاں سنو، رب فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ ذرا زور سے لگے کہ ہم چشتی غلام آئے ہیں اور غوث اعظم والے آئے ہیں، اور لگے کہ اعلیٰ حضرت والے آئے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوتا ہے، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں، فاروق اعظم بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی ہمارے ہیں۔ اور یاد رکھو مولا کائنات باب العلم بھی ہمارے ہیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت تفصیل ہو جائے گی۔ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی رات سے پہلے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حسن کریمین سے فرمایا ان کے گھر کی نگہبانی آپ نے کرنی ہے۔ ذرا زور سے تو میسج مولا کائنات نے دے دیا کہ ان کی عظمت کا دفاع انہی کے غلام کریں گے۔ انگلی صدیق اکبر کی عظمت پر اٹھی، کاٹنے والے علی والے ہوں گے۔ انگلی فاروق اعظم کی عظمت پر اٹھی، کاٹنے والے علی والے ہوں گے۔ انگلی عثمان غنی کی عظمت پر اٹھی، کاٹنے والے علی والے ہوں گے۔
آپ کو بریلوی کہتا ہے وہ کتاب شائع ہوئی نہ ہو تو اسے مطالعہ کرو کہ بریلویت کے پردے میں وہابیت کی کو فروغ دیکھو کہ معاذ اللہ مولوی تطہیر لکھتا ہے کہ غلطیاں گناہ اور بھول چوک معاذ اللہ یہ صحابہ سے ہوا کہو معاذ اللہ الحمدللہ عظمت صحابہ پر پہرا اس وقت بھی علی والوں نے دیا تھا اور پھر مولائے کائنات اور شہدائے کرب و بلا کی اگر عظمت پر انگلی اٹھائے کوئی ناہیدار اپنے آپ کو بریلوی اور رضوی کہنے والا تو اس کو بھی اگر حکومت ہند اجازت دے تو گلے سے زبان کھینچنے والے علی والے بھی ہوتے ہیں میں بیان کیا کر رہا تھا بات دور چلی گئی قرآن پاک وَإِذَا سَأَلَكَ ترجمہ دیکھو سَأَلَ مانگنے والا سالہ مانگنا کا محبوب آپ سے عبادی رب فرماتا میرا بندہ قرآن پاک وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی محبوب آپ سے مانگ یعنی کہ اسی کو تو ہم لوگ کہتے ہیں ابھی آپ نے شعر بھی سنا ہمارے اختر بھائی پڑھ رہے تھے ہم لوگ غریب النواز کے در پر سوالی بن کر آئے ہیں تو رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ میں آپ کے لب و لہجے میں ترجمہ کر دوں محبوب آپ کا سوالی اب وہ مسئلے کا سوال ہو یا اولاد مانگنے کا سوال ہو اب وہ مسئلے کا سوال ہو یا پیسہ مانگنے کا سوال ہو قرآن کا توجہ قرآن کہہ رہا ہے سألک عبادی اے محبوب آپ کا سوالی میرا بندہ رب فرمائے میں کہنے لگ گیا رب نے قرآن میں یہ میسج کلیئر اور واضح دے دیا رب اپنا بندہ اسے مانتا ہے تو محبوب کے در کا سوالی ہوتا ذرا زور سے ذرا جھوم کے وہاں بھی بولا جان گے نہیں ہم نے کہا نہیں سمجھا غریب نواز بلاؤں گے نہیں تجھے نہیں بلائیں گے تجھے یہاں یہ نہیں بلائیں گے میدان قیامت میں لواء الحمد کا سایہ تلاشا تو فرشتے درے لے کے تیار ہیں زندگی کے اندر ان کی دعوت تو نے کری اب یہ سایہ تلاشتا ہے یاد رکھو سارے نمن فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا قرآن پاک توجہ قرآن پاک كنت نهيتكم عن زیارت القبور آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا توجہ غریب نواز کے عرص میں آئے ہو ضروری باتیں لے کے جاؤ آج حملے واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی تمہارے اوپر کیے جا رہے ہیں تمہارے ایمان و عقیدوں کو لوٹا جا رہا ہے یاد رکھنا غریب النواز والے کوئی بھی ابو جہلی اور ابو جہل والوں کو نہیں سننا کرتے ہیں یہ مزاج بنا کے جاؤ کہ یوٹیوب پر بھی ہمیں طارق ذلیل کو نہیں سننا طارق مسعود کو نہیں سننا انجینئر کو نہیں سننا یاد رکھو یہ مزاج بنا کر جاؤ غریب النواز ہندوستان والے ہم بھی ہندوستان والے ہمیں کوئی پاکستانی فتنہ نہیں چاہیے کلیئر نہیں چاہیے توجہ حدیث پاک كنت نهيتكم عن زیارت القبور آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا توجہ فَزُورُوهَا اب کہتا ہوں جاؤ زیارت کرو زور سے وَإِنَّهَا تُزَهِدُ الدُّنْيَا اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دنیا کی رغبت کم کرتی ہے وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کو یاد دلاتی آقا کیا کہنا فَزُورُوهَا میں نے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے اب کرو آقا کہے قبروں کی زیارت کرو دیو کا بندہ کہے نہیں کرو تو تمہیں کس کی ماننا ہے تمہیں کس کی ماننا ہے اور میں ایک اس سے آگے کا پہلو بتا دوں یہ عام مومنین کی بات ہے آقا کہے جاؤ زیارت کرو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا
پیش یہاں تو آؤ ڈھولیاں بھر کر لے کے یہاں آؤ کوئی نوازے ذرا دور سے. آقا کیا فرماتے ہیں میں نے منع کیا تھا. اب شروع میں ابتدائی اسلام میں بات آ گئی تو بتا بھی چلوں ورنہ بات چلی طرف چلی جائے گی. ابتدائی اسلام میں آقا نے منع اس لیے کیا تھا کہ بہت سے ایسے تھے صحابہ کرام کہ ان کے آبا ان کے والدین وغیرہ وغیرہ وہ حالت ایمان پر نہیں تھے. تو آقا نے منع فرمایا قبروں کی زیارت کے لیے. بعد میں فرمایا کہ اب زیارت کرو. اب زیارت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریعت میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے نا مروج النجا کے اندر نقل کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا جملہ بتا دوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اجازت بعدن نہیں کے اندر لیجئے میں ایک اور صلح کلیت کی روش کا آپریشن کرنے لگ گیا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک ان کو نہیتکم عن زیارت القبور میں نے قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کیا تھا فزوروها اب اجازت دیتا ہوں. آقا فرماتے ہیں حدیث پاک جاؤ اجازت کرو. اعلیٰ حضرت حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں مروج النجا کے اندر کہ اس اجازت بعدن نہیں میں عورتیں شامل ہیں کہ نہیں ہیں. فرماتے ہیں علماء کو اختلاف ہوا. اصح قول یہ ہے کہ عورتیں بھی شامل ہیں. جی آدھا اعلیٰ حضرت کو بیان کرو گے تو حشمتی ٹکوا دبا دیں گے. عورتوں کی زیارت کی بات ہو فتویٰ آدھا بتاؤ. مزارات اولیاء کو بوسہ دینے کی بات ہو فتویٰ آدھا بتاؤ. محرم الحرام میں یاد حسین منانے کی بات ہو فتویٰ آدھا بتاؤ. یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اصح قول یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں آقا نے سب کو اجازت دی ہے. مرد بھی شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ کا ہندوستان سنیت کا کام کریں گے سنیت کا کام کریں گے. عشق محبت عشق محبت فیضان شعر سنت. سبحان اللہ. فتویٰ آدھا نہیں بیان کرنے دیں گے. اعلیٰ حضرت کو بیان کرنا تو پورا بیان کرو. فرماتے ہیں ایسا یہ قول جو نہ اگر جس کو نظر نہ آئے میرے پاس لے کے آنا میں فتاوی رضویہ دکھاؤں گا. اور آج کل تو بڑی آسانیاں موبائل میں ہی مل جاتی ہے فتاوی رضویہ. ہر پکڑ کرو لٹا لو آپریشن اور کلیجے باہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل تو بڑی آسان ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے. استعمال خیر کے لیے کیا جاتا ہے. تو میں کیا کہنے لگ گیا بات ادھر چلی آئے گی. کبھی انشاءاللہ مجھے کرنا ہے اس بات پر بھی آپریشن کرنا ہے. ایک تفصیلی کلام کرنا ہے کہ عورتوں کے مزارات کے حاضری کے تعلق سے جو کچھ ناہنجاروں نے ایک زبردستی کا فتنہ بنا کے رکھ دیا ہے نا میں اس پر بھی کبھی انشاءاللہ کلام کروں گا. تفصیلی کلام کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ گفتگو ہوتی کیسے ہے. دلائل آتے کیسے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. تو وہ تفصیل ادھر چلی جائے گی. بات آ گئی تو اس بات کو مکمل کروں. حالات زمانہ جو حالات زمانہ کے لیے اگر رعایت نہ کرے اختلاط وغیرہ ہو اور اگر حد مسافرت ہو اور محرم نہ ہو تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ منع ہے. لیکن اگر قیدوں کے ساتھ اور باپردہ ہو اور اس کے بعد اختلاط نہ ہو محرم کے ساتھ جائے تو یہ حدیث پاک کے زمرے میں حدیث اجازت دے رہی ہے عورتوں کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 11ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. 11ویں جلد میں سوال ہوا حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع فرمایا ہے. کیا صحیح ہے آپ نے حرام لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے کہیں حرام لکھا ہو. ہاں البتہ تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی جانب اشارہ کیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہے تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی جانب اشارہ کیا ہے. تو آداب جو بتائے گا ان آداب کو بتایا جائے گا. مکمل فتویٰ بیان کیا جائے گا. آدھا فتویٰ نہیں بیان کیا جائے گا. غریب النواز بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں جدھر لے کے جانا چاہ رہا تھا ہم لوگ نسبتوں کو ماننے والے ہیں نا ہم لوگ نسبتوں کو ماننے والے ہیں. اب حدیث پاک سنو. امام بخاری نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد. کیا کتاب لکھی؟
اس میں جو دین کے بہت سے باب باندھے امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر. اسی امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر جو اس کا نام ہی ادب رکھا ہے امام بخاری نے, یعنی کہ پیسے دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایمان یہ ادب کا نام ہے, ایمان یہ ادب کا نام. ایک حدیث پاک سنو, فرماتے ہیں اللہ اکبر, حدثنی عبد الرحمن ابن رزین, یہ حدیث نمبر 973 یعنی کہ 973 ہے, یاد رکھنا. امام بخاری الادب المفرد حدیث نمبر 973 فرماتے ہیں حدثنی عبد الرحمن ابن رزین, حضرت عبد الرحمن ابن رزین سے روایت, وہ حدیث بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قال مررنا بالزبدۃ, مررنا بالربضۃ, ہم مقام ربضہ سے گزرے, ہم مقام ربضہ سے گزرے. توجہ ہے ناظر رکھنا. فرماتے ہیں امام بخاری جو حدیث نقل فرما رہے ہیں, فرماتے حضرت عبد الرحمن ابن رزین فرماتے ہیں مررنا بالربضۃ, ہم مقام ربضہ سے گزرے, تو جب گزرے فقیل لنا ہا ہونا سلمۃ بن اکوا, ہم سے کہا گیا جانتے ہو اس وادی کے اندر حضور کے ایک صحابی حضرت سلمہ ابن اکوا بھی رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم سے کہا گیا ہا ہونا سلمہ ابن اکوا, حضرت سلمہ ابن اکوا بھی رضی اللہ عنہ اس وادی میں رہتے ہیں. ہم سے کہا گیا فآتینا, جیسے ہی ہم نے سنا اپنا سفر وہیں پر بعد میں سوچا کریں گے, چلو پہلے حضور کے صحابی سے ملاقات کر لے. فآتینا, ہم پہلے آپ کی ملاقات کے لیے چلے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا حضور کے صحابی ہیں. فآتینا, ہم چلے آئے. فسلمنا, تو ہم نے سلام کیا. حضور کے صحابی حضرت سلمہ, ہم نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ گئے ہوں گے. فرماتے ہیں فاخرجا یدیہ, انہوں نے وہ غالباً جیبوں کے اندر الفاظ حدیث کے یہی بتا رہے ہیں نکالا. فاخرجا یدیہ, حضرت سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ نے, صحابی رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا. ذرا زور سے, ذرا زور سے. فاخرجا یدیہ ہے نا تثنیہ, یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا. توجہ, نکالا. نکالنے کے بعد فرمایا قال بایعت بہاتین نبی اللہ, میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے حضور کی بیعت کری تھی. اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نکالا, اور نکالنے کے بعد فرمایا بایعت بہاتین نبی اللہ, میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے آقا کی بیعت کری تھی. وہ جعلی پیروں کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن سچائی یہ ہے کہ پیرا مریدی کوئی بدعت نہیں ہے. یہ آقا نے صحابہ کو مرید فرمایا ہے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آقا سے مرید ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام بخاری حضرت سلمہ ابن اکوا فرماتے ہیں میں نے کہا, وہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں حضرت سلمہ نے فرمایا میں نے انہی ہاتھوں سے حضور کی بیعت. اب جو میں حدیث جہاں تک بیان کر رہا تھا اب وہ پہلو پہ لے آیا. اب توجہ فرماتے ہیں جب آپ نے دونوں ہاتھوں کو نکالا, کہا میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے حضور کی بیعت کری تھی. فرماتے ہیں کہ فقمنا الیہ, تو ہم ان ہاتھوں کی تعظیم کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہابی بولا, یہ دیوبندی بولا, یہ ندوہ کا ناچنجار بولا, یہ بولا کہ سلام کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے. ہم نے منہ پہ مارا اس کا عقیدہ, ہم نے کہا صحابی تو آقا کی عظمت بڑی ہے. ایک صحابی جن کا ہاتھ آقا کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا, اللہ اکبر, ایمان والے اس کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ایمان والے آقا پر سلام کیوں نہ کھڑے ہو کر پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صحابہ, عظمت صحابہ, پیغامان صحابہ, نعرہ حیدری. توجہ فرماتے
فقمنا، اگر اچھا خالی فقمنا کہہ دیتے تو وہابی اس میں شرکیں نکالتا، نہیں اس وجہ سے کھڑے ہوئے، نہیں اس وجہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ تابعی کہتے ہیں ہم راستہ چھوڑیں گے نہیں کہ وہابی کو ملے۔ انہوں نے کلیئر کیا فقمنا الیہ، ہم انہی ہاتھوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے جن ہاتھوں کو نسبت میرے آقا سے ہوئی ہے۔ تو سنو، ہم بھی جب آقا پر سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بولے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کہا عقیدہ وہابی سے نہیں لینا، صحابی سے لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی سے لینا ہے، صحابی سے لینا ہے، دیو کے ندوہ سے نہیں لینا ہے، دیوبند سے نہیں لینا ہے۔ کب سمجھو گے تم، کب سمجھو گے؟ غریب النواز کو وہ کہا جائے مٹر مٹی میں مل گئے، تم ہوتے نہ چھوڑو اور پھر کہو غریب النواز دے دیجئے، کہاں دیں گے غریب النواز؟ پہلے چھوڑو وہابیت کو، پہلے چھوڑو دیوبندیت کو، پہلے چھوڑو نجدیت کو، پہلے چھوڑو رافضیت کو، سب فتنوں کو چھوڑو، پھر غریب النواز نہ دے تو مجھ سے کہنا، بلکہ تم خود کہو گے حضرت اتنا دیا رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوڑو دو وہابیت کو، دیوبندیت کو یاد تو مارو، یاد رکھنا، توجہ۔ غریب النواز کے آستانوں کو کہا جائے کہ قبر کہاں جا رہے ہو کہ اللہ اکبر مر کر مٹی میں مل گئے، قبر پوجنے جا رہے ہو، معاذ اللہ، قبر پوجنے جا رہے ہو، نہیں چھوڑنا پائے۔ میں کہہ رہا میں نے دنیا سنیت کی عظیم رات، شہزادہ مظہر اعلی حضرت حضور ناصر ملت کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیکہ الصلاة والسلام۔ ہم لوگ عرس غریب النواز میں آئے ہیں۔ غریب النواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کی بارگاہ کی مقبولیت کے لیے کوئی سند ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ ہم نے سند سرکار شربش سنت کی شہزادی کی صورت کے اندر پیش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارا خل بھی قبول ہے اور ہماری محفل عرس غریب النواز بھی قبول ہے، اس لیے کہ فتوہ ہو گیا تھا مہر کی صورت میں حضرت تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، آمد ہو گئی اور یہی انشاءاللہ اللہ والوں کی آمد محفل کی قبولیت اور محفل کی جان بن جایا کرتا ہے۔ کیا بیان کر رہا تھا؟ حدیث پاک کے اندر وہ آیات حضرت عبد الرحمن ابن رزین جس حدیث کے پاک کو امام بخاری نے نقل کیا، حضرت عبد الرحمن ابن رزین فرماتے ہیں کہ ہم مقام ربضہ سے گزرے، جب مقام ربضہ سے گزرے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر حضور کے ایک صحابی حضرت سلمہ ابن اکوہ بھی رہتے اس وادی کے اندر۔ فرماتے ہم نے اپنے سفر کو فی الحال تو وہیں پر ختم کیا اور وہاں پر آئے ملاقات کرنے، فآتینا ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے، فسلمنا ہم نے آپ کو سلام کیا۔ جب ہم نے آپ کو سلام کر لیا حضرت سلمہ کو تو حضرت سلمہ نے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا، فاخرج یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا اور فرمایا بایعتو بہاتین نبی اللہ، میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے حضور سے بیعت کری تھی۔ بایعتو بہاتین، میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے حضور کی بیعت کری تھی۔ آگے کے الفاظ آپ نے سنے، حضرت عبد الرحمن ابن رزین فرماتے ہیں، امام بخاری نے حدیث نقل کری، فرماتے فقمنا الیہ، ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم اس کی تعظیم کے لیے، ہم اس کی تعظیم کے لیے توجہ توجہ توجہ، یہی تک نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں
पहुंचे, हमने बोसा देना शुरू किया। हम अल्लाहु अकबर आला हज़रत के मज़ार अक़दस पर पहुंचे, बोसा देना शुरू किया। शेर सुन्नत के मज़ार पर पहुंचे, बोसा देना शुरू किया। तलवार गए गरीबुन नवाज के शहजादे की बारगाह में, हमने बोसा देना शुरू कर दिया। हम गए साबर गरीबुन नवाज के पोते की बारगाह में, हमने बोसा देना शुरू कर दिया। और अगर किस्मत ने यावरी करी, चले गए नागौर, जरा जोर से कह दो खलीफा गरीबुन नवाज के हैं, खलीफा गरीबुन नवाज के हैं, अता गरीबुन नवाज की है। हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी आस्ताने पर गए, हमने बोसा दिया। सुलह कुल्ली बोले कहां से सीखा? हमने कहा सहाबा से सीखा। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। फरमाते हम उसकी तालीम के लिए खड़े हो गए, फक़ब्बलना, और हमने उनको बोसा देना शुरू कर दिया। हम उन हाथों को चूमने लगे। जरा जोर से, अभी बोला नहीं चूमा तो मुशरिक हो जाओगे, चूम लिया तो मुशरिक हो जाओगे। इनकी डिक्शनरी के अंदर कोई भी अगर दीनी काम करो और अदब के एतबार से तो वो मुशरिक हो जाया करता है ना। बोले चूम लिया तो मुशरिक हो जाओगे, चूम लिया तो मुशरिक हो जाओगे। और पहुंचे जब खाना काबा में तो इनके मौलवी ने इन्हीं की गर्दन डाली, चूम हजरे अस्वद को चूम। बोले नहीं मौलाना साहब, इंडिया में तो आपने सिखाया था चूमना, सिर्फ बोले नहीं पड़ेगा चूमना, हमें तो तेरे बाप को भी चूमना पड़ेगा। लेकिन सुन्नी किस्मत वाला है, हजरे अस्वद को भी चूमता है मजरूर होकर, और मज़ारे गरीबुन नवाज को भी चूमता है मजरूर। हाँ, माँ भी चूमता मजरूर होकर। हाँ, बात आ गई बस आखिरी बात, और बात वहीं पर खत्म। हज़रत बिलाल हबशी, जरा जोर से कह दो, आशिकों का इमाम चला आया, लीजिए है ना, इमामुल शाकीन चले आए, मुअज्जिन रसूलुल्लाह चले आए। हाँ, हुजूर के दुनिया से पर्दा ज़ाहिरी फरमाने के बाद अपना वतन छोड़ा और निकल गए ये हबशा को। फरमाया करते कि जब मैं अज़ान देता था तो चेहरा रसूलुल्लाह का दीदार करा करता था। आज जब बिलाल अज़ान देगा, कौन सा चेहरा देखेगा कि अपनी अज़ान को मुकम्मल करेगा, हुजूर के नामे पाक आएगा। मैं चेहरा रसूलुल्लाह देखा करता था, वो कौन सा अल्लाहु अकबर चेहरा होगा जो बिलाल देखे तो उसकी अज़ान मुकम्मल हो जाए। तड़प जाया करते, कभी रोज़े रसूलुल्लाह को देखते तो रोते, कभी हुजूर जहाँ बैठा करते थे कहते थे यहाँ हुजूर बैठा करते थे, रोने लगते। कभी हुजूर का मिंबर देखते यहाँ खड़े होकर मेरे आका खुतबा दिया करते थे। तो जीने का एक मामला ही अजीब हो गया। चले गए, छोड़ा और हबशा चले गए। एक आला हज़रत ने हदीस को नकल फरमाया, एक रोज ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया, ऐ बिलाल, क्या वो वक्त ना आया कि तुम हमारी जियारत के लिए हाजिर आ जा? क्या वो वक्त नहीं आया कि तू हमारी जियारत के लिए हाजिर आ जा? फरमाते आला हज़रत ने हदीस नकल करी, फरमाते तड़प कर उठे, फौरन कजावा कसा और सवारी पर बैठे और निकल पड़े मदीने तैयबा की जियारत के लिए। आका की जियारत के लिए सहाबा का ये अकीदा था, अगर ख्वाब में आका आ गए तो आका आ गए, कह दिया तो कह दिया, बुला लिया तो बुला लिया। चल दिए, तवज्जो, अहले मदीना को खबर मिली कि बिलाल आए हैं, हुजूर के अल्लाहु अकबर मुअज्जिन आए हैं। अहले मदीना जमा हुए और जमा होने के बाद हजरत बिलाल आला हजरत फरमाते हैं, जब शहरे मदीना मुकर्रमा में पहुंचे, बेताबाना अपने कजावे से उतरे और आका के रोने से चिमटे और जी भरकर चूमना शुरू कर दिया। बोले चूमना कैसे सीखा? हमने कहा इमामुल शाकीन मुअज्जिन रसूलुल्लाह हजरत बिलाल से सीखा। क्लियर बात
تھا, आला हज़रत ने 2 बातें दे दी. अदब, 4 हाथ पीछे रहिए, बेशक रहिए, मैं नहीं आपको गर्दन पकड़ के कहूँगा कि चूमिए, लेकिन 4 हाथ पीछे रहिए, अदब है. लेकिन आला हज़रत फरमाते कोई चूम ले, फरमाते मोहब्बत है. अदब वाले भी हमारे, मोहब्बत वाले भी. मैंने कहा ना, फतवा आला हजरत का अगर आधा बयान करोगे, खानका अशमतिया टटुआ दबा दोगे. हाँ, अभी औरतों के मज़ारात के ताल्लुक से मैंने बयान किया ना, फतवा पूरा बयान किया जाए. तो फरमाते आला हजरत 4 हाथ पीछे रहो, ठीक है, कोई कबात नहीं है, आप अदब करो. लेकिन अगर कोई आगे बढ़ के झूम ले तो इतराज नहीं, बल्कि ये मोहब्बत वाले हैं. ये हजरत बिलाल के सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, सहाबा की सुन्नत पर. आला हजरत फरमाते हैं चूमना कब्रे अल्लाहु अकबर कब्र को ये अकाबिर सहाबा से साबित है. अब हदीस मुकम्मल कर दूं, फिर मेरी बात होगा इंशाअल्लाह. 8 और 9 फरवरी को उससे मासूम मिल्लत है, फिर माहिम आना है इंशाअल्लाह. फिर बाकी बयान पर ये हदीस मुकम्मल कर दूं. हजरत बिलाल आए, आला हजरत ने हदीस पाक को कहाँ नकल किया है. सवाल ये हुआ कि मज़ारात जो बात चल रही है, मौजू चल रहा है कि मज़ारात को बोसा देने की बात, उस मौजू के ताल्लुक से हदीस नकल करी. फुक़हा जानते हैं जिस मौजू पर अगर कोई फकीह अगर हदीस पाक लाए तो वो मकसद और उसका मुद्दा क्या होता है, साबित करना क्या चाहता है. ये हदीस मैं मुकम्मल कर दूं. आला हज़रत ने तो ये हदीस यहीं पर मुकम्मल कर दी, साबित कर दिया कि चूमना वो सहाबा से साबित है. लेकिन मैं हदीस मुकम्मल कर दूं. हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का ये दौर खिलाफत है, हज़रत बिलाल हबशा से आए हैं. हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी जा चुके हैं. हज़रत फारूक आज़म का दौर खिलाफत है. फारूक आज़म और दीगर सहाबा आए, हदीस मैं मुकम्मल करने लग गया. कहा क्या है बिलाल, अब वो अज़ान क्यों ना हो जाए जब तुम आ गए हो, जो तुम हुजूर के ज़माने में दिया करा करते थे. बिलाल को अज़ान हो जाए, बड़ा दिल करता है कि वो तुम्हारी आवाज़ हो, वो हुजूर के अल्लाहु अकबर अस्मा तुम्हारे ज़बान पर हो, वो अल्लाह के अल्लाहु अकबर मुबारक नाम अल्लाहु अकबर की मुबारक सदाएं हो. खड़े हो जाओ, जरा अज़ान सुना दो. हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने माज़रत करी कि नहीं हज़रत, ये नहीं हो पाएगा, हुजूर के बगैर मैं अज़ान दूं मुझसे कोई नहीं पाएगा. माज़रत कर ली, हदीस पाक है, माज़रत कर नहीं, मैं नहीं बयान कर पाऊंगा. और ये हदीस का आगे का हिस्सा आला हज़रत के बिरादर उस्ताद ज़मान ने भी नकल किया. कहा नहीं हज़रत, मैं नहीं सुना पाऊंगा, अज़ान नहीं सुना पाऊंगा. सहाबा जमा हुए, बोले कौन सी सूरत ऐसी इख्तियार करी जाए कि बिलाल अज़ान दे दे. बोले एक सूरत है, हज़रत उमर फारूक आज़म. सहाबा की ये अल्लाहु अकबर मोहब्बत देखो अहले बैत से. हज़रत उमर फारूक आज़म बोले बिलाल अज़ान एक सूरत में दे सकते हैं. बोले सहाबा क्या? फारूक आज़म बोले वो ये है, हसनैन करीमैन अगर कह दे बिलाल मना नहीं करेंगे. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा के नूरे फातिमा के दिल का जान, फातिमा के दिल का जान. लगाई लगाई गली गली, गली गली दलाल लगा, गली गली दलाल लगा. हर बजे गरीब लगा, हर गरीब लगा. सुभान अल्लाह, सुभान. बोले अगर हसनैन करीमैन कह दे, फारूक आज़म ने मशवरा दिया सहाबा को, तो हजरत बिलाल मना नहीं कर पाएंगे, उनको मना नहीं कर पाएंगे, अज़ान दे देंगे. मैंने कहले बैत की मोहब्बत अगर सीखना है, फारूक आज़म से सीखो, हजरत बिलाल पे सीखो, समाते सहाबा पे सीखो. गए सहाबा हसनैन करीमैन के पास, हुजूर आज आपकी जरूरत है, आपकी तो हर जगह जरूरत है, आज जरूरत है. चले आए हुजूर. क्या कहा कि हज़रत बिलाल आए हैं, अज़ान नहीं दे रहे हैं, आप कह देंगे तो मना नहीं कर पाएंगे. हसनैन करीमान आए, हदीस पाक आए मस्जिद नबवी के अंदर, और हज़रत बिलाल से कहा ऐ बिलाल वो अज़ान दे दीजिए तो हमारे नाना जान के जमाने में दिया करा करते थे. सहाबा बयान करते हैं हसनैन करीमैन ने इतना कहना था, हज़रत बिलाल मिंबर पर नजर आ रहे थे. मिंबर पर गए, अल्लाहु अकबर. फरमाते हैं
مدینہ طیبہ وادی اس وقت کی اتنی نہیں تھی اور آج کی وادی ہے. اللہ اکبر. جب حضرت ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی میں اب مکمل کرنے لگ گیا. حضرت بلال کھڑے ہوئے اور وہ دور. اللہ اکبر. کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان شروع کری. راوی بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے گھروں کے اندر ایک شور مچ گیا. بلال آ گئے ہیں. کیا آقا بھی آ گئے ہیں؟ بلال اذان دے رہے ہیں. چلو آقا کی زیارت کر لی جائے. ہاہکار مچ گئی. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کری. لیکن جب آقا کے نام میں اقدس پر آئے حضرت بلال رونے لگے. وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ اللہ اکبر آقا کا رخ زیبا نظر نہیں آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے دعا یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے, غوث اعظم بھی ہمارے, غریب النواز بھی ہمارے, کل صحابہ ہمارے, کل اہل بیت ہمارے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. عطرت رسول اللہ کی. پیغام مگر صحابہ کا یہ ہے, پیغام مگر اہل بیت کا یہ ہے, پیغام مگر نبی کے اللہ اکبر آل کا یہ ہے کہ اللہ اکبر بھوکا رہا جا سکتا ہے, پیاسا رہا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن نبی کے غدار سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا ہے. وہابی کا ہاتھ ایک عاشق غوث اعظم کا ہاتھ میں جائے یہ عاشق غوث اعظم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہابی کا ہاتھ ایک عاشق غریب النواز کے ہاتھ میں جائے, وہ وہابی جو اللہ اکبر حضور کو معاذ اللہ کہے مر کر مٹی میں مل گئے اور پھر غریب النواز کا عاشق ان سے ہاتھ ملا لے. ارے وہ عاشق کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عاشق ہی نہیں ہو سکتا ہے. سچی محبت غریب النواز سے یہ ہے کہ غریب النواز کے نانا جان غوث اعظم کے دشمنوں سے بچا جائے, غریب النواز کے نانا جان اور بابا جان حسین کریمین کے دشمنوں سے بچا جائے, حضور کے دشمنوں سے بچا جائے. اور جو یہ کہے جس کا نام معاذ اللہ اتنا بے ادبیانہ انداز میں اسماعیل دہلوی وہابیوں کا مولوی لکھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے, معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. غریب النواز کے بابا جان کو گالی دی جائے اور اس کے بعد ہم ان سے ملاقات کرتے رہے, ان سے رسم و رواج جاری رکھے. نہیں, یاد رکھنا ایک تیور جو رضا نے عشق اہل بیت میں ڈوب کر دیے وہ یہ دیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مرافت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے, جانے کافر پر قیامت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.